پیپلز پارٹی تو ہمیشہ -1 کے خلاف تھا. -1 بنا تو پیپلز پارٹی کے لیے بنا. میں نے کہا نا ہم بات نہیں کر رہے -1 کے. وزیر اعظم پاکستان خود بات کر رہا ہے -1 کا. اگر وزیر اعظم پاکستان خود بات کر رہا ہے -1 کا تو اس کا ذہن میں تو ہے -1. اگر وزیر اعظم بات کرے گا -1 کا تو دوسرے بھی بات کریں گے -1 کا, پھر آپ بھی بات کریں گے اور پاکستان کے عوام بھی بات کریں گے -1 کا. ٹھیک. یہ بتائیے گا کہ -1 کی جو بات ہوئی ہے اس کے اوپر جو وفاقی گزرا ہے فیصل واڈا, ان کے مطابق یہ ہے کہ اگر -1 ہوتا ہے تو ان کا دماغ چلنا بند ہو جائے گا اور ہاتھ چلنا شروع ہو جائے گی اور جمہوریت کو خطرہ ہوگا. آپ لوگ کا اس کے اوپر کیا؟ جہاں تک جمہوریت کو خطرہ ہے, اس پہ پی ٹی آئی اور عمران کو تکلیف ہو رہا ہے کہ جمہوریت کو خطرہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی پاکستان میں یہ جمہوریت کو خطرہ رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا صف اول کا کردار رہا ہے. اور آج بھی جہاں بھی جمہوریت سے خطرہ ہے ہم اپنے صف اول کا کردار رکھتے ہیں. اور آج جو جمہوریت کو خطرہ ہے وہ عمران کی ذات سے ہیں. آج اگر جمہوریت کو خطرہ ہے وہ عمران کی انا کی وجہ سے. اگر جمہوریت کو خطرہ ہے وہ اس لیے کہ وہ وزیر اعظم اپنی ہی کرسی کو, اپنا ہی پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرتا ہے, اپنا ملکی آئین کے خلاف بولتا ہے. تو خطرے جو آ رہے ہیں ہمارے جمہوریت کو اس وقت بہت سے خطرے ہیں, لیکن جو سب سے اول کا کردار اس طرف سے ہو رہا ہے وہ عمران خان کی ذات کی وجہ سے. جی, ایک خاص کوشش اس حکومت کی طرف سے پہلے دن سے ہے کہ صوبائی سندھ کا کردار کشی کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہے اور شاید اس لیے ہو رہا ہے یہ حملے ہو رہے ہیں, یہ ٹارگیٹڈ کیریکٹر اسیسینیشن کیمپین کی جاتی ہے. اور وہ اس لیے کہ وہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں اس وقت پاکستان میں گورننس ہو رہا ہے, جہاں اس وقت وزیر اعلیٰ یا جو بھی ایگزیکٹو ہے وہ اپنے عوام کو اکاؤنٹیبل ہے, ہر دن ان کا مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو مسلسل سندھ کو سنگل آؤٹ کر کے ٹارگیٹ کر کے نشانہ بنایا جاتا ہے, یہ ایک وفاقی جماعت اور وفاقی حکومت کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. اس کا اثرات ہوتا ہے, اس کا کانسیکوینسز ہوتا ہے. جہاں تک مدت ہے, مینڈیٹ ہے, وہ تو صرف جمہوریت کے لیے ہوتا ہے. عمران کا تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے, یہ سلیکٹڈ ہے, انلیجیٹمیٹ ہے. کون سا مینڈیٹ؟ ایز سون ایز وہ ڈنڈا چلا جاتا ہے تو ان کا جواب میں کتنے لوگ رہتے ہیں, ان کے الائز کتنے رہتے ہیں, وہ آپ کے سامنے نظر آئے گا کس کے پاس مینڈیٹ ہے. اس وقت تک زبردستی عمران کے ارد گرد ایک جعلی مینڈیٹ جوڑا گیا ہے جو کسی بھی وقت گر سکتا ہے. ایک منٹ بتائیے گا, جب شہباز شریف لنڈن میں موجود تھے تو آپ کو امید تھی کہ وہ واپس آئیں گے, وہاں پر بہت سارے ان کے خلاف کانگریس کبھی اپنا کردار ادا کریں گے. وہ واپس آئے, ہائی کورٹ گئے اور کورونا لے کے واپس آ گئے. تو ان کا کورونا کا آئسولیشن کا پیریڈ ختم ہو گیا, اب وہ سیلف آئسولیشن میں ہے وداؤٹ کنڈکٹنگ دی سیکنڈ ٹیسٹ. مریم نواز پہلے ہی خاموش ہیں. آپ کو لگتا ہے مسلم لیگ نون عوام کی آواز اٹھانے میں انصاف کا کردار ادا کر رہی ہے؟ میں بالکل امید کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز ویسے ہی کردار ادا کرے گی جیسے کرنا چاہیے اپوزیشن میں. اور اس میں بہت اہم کردار ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کا ہے. اور انشاءاللہ تعالی وہی اپوزیشن, وہی جو جوش ہے, جو جذبہ ہے
اسی کے ساتھ شہباز شریف صاحب اور پورا نون لیگ جو ہے ہمارے ساتھ دیں گے. جہاں تک شہباز شریف صاحب کی بیماری ہے, obviously شہباز شریف صاحب کا انڈر لائن کنڈیشنز بھی تھے, اوپر سے اگر کورونا ہو گیا تو اس کو صحت یاب ہونے کا تو حق ہے, اور ہم بھی انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ جلد ہی شہباز شریف صاحب ہم سے رابطہ کریں گے اپنا اے پی سی کے لیے. جی حبیب صاحب سوری باری صاحب میں کوشش کرتا ہوں. Sorry, I can't hear. Sorry? آپ کو کوئی اشارہ تو ہم انگلی پہ کے اشارے پہ نہیں چلتے, نہ امپائر کے اشارے پہ چلتے ہیں, ہم عوام کے اشارے پہ چلتے ہیں. ہم اسی عوام کا اشارہ جو شروع سے تھا کہ یہ سلیکٹڈ ہے, یہ جعلی ہے. ہمیں جمہوری عوامی حکومت کو جو ہمارے مسائل کا حل کر سکے. وہ کووڈ سے پہلے بھی عوام کی ضروریات تھا, عوام کا مطالبات تھا, اور کووڈ کے دوران اب بھی عوام کا مطالبات ہے. ہم کسی کے اشارے پہ نہیں چلتے ہیں. ہم انفیکٹ ان کو کہتے ہیں آئے عوام کے اشارے پہ چلے, اپنا کام کرے. ہم اس عمران کو دیکھ رہی ہے. جی بلاول صاحب, میرا آپ سے کوشچن ہے. کس کا؟ جی بھائی, 2 پوائنٹ ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اسٹارٹنگ میں جب آپ پارلیمنٹ میں آئے, آپ بڑا اسٹرانگ اسٹانس لے کر آئے, بڑا مطلب ڈیموکریٹک ویلیوز کے اوپر آپ نے بات کی. اس کے علاوہ بولتے بھی رہے, کچھ لوگوں کو آپ جو ہے وہ للکارتے بھی رہے. مگر کیا ہی خوبصورت بات ہوتی کہ آپ وہ سینٹ والا معاملہ کھولتے جو آپ نے نہیں کھولا. کون سا کھولا؟ سینٹ والا جو الیکشن میں آپ کو مطلب بیک ڈراپ. میری گزارش ہوگی سوال چھوٹا. نہیں سینٹ کا کیا, میں ابھی آپ نے سینٹ کا ذکر کیا, لیکن کمیٹی بنائی تھی جی, لیکن میرا انکوائری کمیٹی جو ہے اس کا جو پہنچ ہے وہ صرف میرا سینیٹرز تک ہے. اس کا پہنچ جو ہے وہ جہاں دانلی کروایا گیا وہاں تک تو نہیں ہے. اگر آپ میں ہمت ہے آپ کا ٹیلی ویژن چینل میں ذرا چلا دیں کہ کیسے میرے نہیں تو پھر دوسرے کے سینیٹرز کو کیا کیا دھمکی دے کے اور کس طریقے سے پورے پاکستان کے سامنے کھلے عام دھاندلی کی گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ جو وہ دھاندلی کروایا گیا, جس طریقے سے پورے پاکستان نے دیکھا اوپر ان کے سامنے جب کھلا تھا کتنے سینیٹرز کھڑے ہوئے, اور پھر جب سیکرٹ تھا کیسے, اس سلسلہ سے جس طریقے سے یہ دھاندلی بے نقاب ہوا, شاید عام انتخابات کے دھاندلی اتنا بے نقاب نہیں ہوا. ایک منٹ سوری پلیز چلو ان کی چیئرمین صاحب نے ٹائم دیا. وہ آپ کا اچھا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام ہی کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے, اور اگر کسی کو کنونس ہونا پڑے گا وہ صرف اور صرف ہمیں عوام کو کنونس کرنا چاہیے. اور جہاں آپ اشارہ کر رہے ہو وہاں اس قسم کا فیصلے نہیں لینا چاہیے. یہ فیصلے صرف اور صرف پارلیمان میں اور نیشنل اسمبلی میں لیا جاتے ہیں. ایک منٹ پلیز. میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جو پری کووڈ اور پوسٹ کووڈ سچویشن ہے اس میں فرق ہے. اینڈ آئی تھنک سب کو احساس ہو رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے کہ جو چیلنجز پاکستان کے ہمیں اب سامنا کرنا پڑے گا وہ تاریخی چیلنجز ہے. اینڈ دے ریکوائر اے لیول آف سیریسنیس, اے لیول آف پروفیشنلزم, اے لیول آف لیڈرشپ that is not being provided by the current setup. تو یہ کنسنسس خود بخود عوام کے درمیان, میڈیا میں, سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ میں پھیل رہا ہے.
गुरबानी साहब गुरबानी मैं साहब एक तो आप मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी उर्दू और तकनीक बहुत अच्छी होती है। अच्छा, आपसे सवाल ये करना है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत का ये कहना है कि मौजूदा हुकूमत को 5 साल देना मजबूरी है, मौजूदा हालात में पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत नहीं संभाल सकती, हालात को कंट्रोल नहीं कर सकती, इससे एक मौजूदगी पैदा होती है। पूछना ये चाहता हूँ कि इस वक्त आपके ज़हन में क्या एजेंडा है अपोजिशन का, इमरान खान को अदालत, इलेक्शन कमीशन या पार्लियामेंट, किस तरह हटाया जा सकता है? जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है, हम तो हमेशा जमहूरी और आईनी तरीके में यकीन रखते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि हर मसला का जो हल है वो जमहूरी तरीके से निकल सकते हैं, और ये जो इमरान का मसला है इसका हल भी जमहूरी तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से निकल सकता है। जी आपके दिल में क्या गोल है, क्या लखात होंगी उस हवाले से भी थोड़ा सा एक सवाल हो तो आप भी साथ कर ले ताकि एक दफा ही हो जाए। मैं एक सवाल का जवाब जी दूंगा। चले जी प्लीज। हमारा जो APC है, there are 3 main topics and 1 administrative topics जो मैं अपनी तरफ से वहाँ रेज चाहूँगा। एक हमारा जो कोविड का पैंडेमिक है, WHO की तरफ जो रिकमेंडेशन आए हैं, हम चाहेंगे कि उसी के मुताबिक, एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमारा पॉलिसी चले, तो उस पर हम APC में बहस करेंगे। फिर हमारा जो NFC अवार्ड है और 18th अमेंडमेंट पे जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ भी एक मुत्तफ़क़ा लाए अमल बनाया जाए, जहाँ सारे ऑपोजिशन सभा पे मिल के अगर हम लीगली चैलेंज करना चाहें, पोलिटिकली जैसे हम चैलेंज करना चाहें वो हम चैलेंज करें। और जो बजट हमने अब मुस्तरद किया है उसके बारे में हमने जिस तरीके से, अगर हम हुकूमत में होते, हम सैलरीज और पेंशन्स में इजाफा करते, हम रिलीफ में इजाफा करते, हम हेल्थ में इजाफा करते, वो भी उस पर भी डिबेट ज़रूर होगा। एक और पॉइंट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस APC में लेकर आएंगे, हम चाहते हैं कि पार्लिमानी सिस्टम जो है वो इम्पार्शल तरीके से चले। हम चाहते हैं कि हर जमहूरी पार्टी को मौका मिले। हम चाहते हैं कि ये सिर्फ एक PTI का जलसा हमेशा ना रहे, और उस सोच के साथ जितना हमारा स्पीकर साहब वैसे तो अच्छा है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विल हैव टू रेज विद द अदर ऑपोजिशन पार्टीज दैट इट्स अबाउट टाइम वी ब्रॉट अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, जो कि हमारा नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन को वो मौक़िफ़ नहीं देता, ऑपोजिशन को वो अपॉर्चुनिटी नहीं देता, वन साइडेड रहता है, सिर्फ एक जमात के लिए हाउस चलाता है। तो इस तरीके से जमहूरियत नहीं चलेगा। इस तरीके से हम कोविड पे और मीशत पे कौन सा बात करेंगे। हमारा स्पीकर साहब ने कोविड का भी चेयरमैन था हमारा कोविड कमेटी का, वो भी नहीं चल रहे हैं। हमारा जो स्टैंडिंग कमेटीज है उनको तो हाइब्रिड भी और ऑनलाइन भी हो सकते हैं, उनका कोई लीगल कवर नहीं है। नेशनल असेंबली में हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और अपोजिशन जमातों को इंटरप्ट की जाती है, हुकूमत को नहीं। हर सेशन को वो ऐसे चलाते हैं जैसे बजट सेशन है, हर जवाब का वो अपोजिशन हुकूमत की तरफ से आता है। तो बिल्कुल एक PTI की वर्कर से के तरीके से चल रहा है, और अब ये नाकाबिल बर्दाश्त है। तो हम ये पॉइंट भी ज़रूर उठाएंगे हमारा APC में। पार्लियामेंट में टमाटर वोट हो या दही का वोट हो तो हमेशा सिर्फ बजट ही है, तो क्या फर्क है? या तो अपोजिशन की बात में फर्क है या हुकूमत को बैठ के अलावा आपसे कोई इसके बारे में आई थिंक आप अगर देखें कि ऑब्वियसली कुछ लोग आइसोलेशन में हैं, कुछ लोग कोविड पेशेंट्स हैं, उनको आप तकलीफ नहीं देते हो किसी सूरत में आने के लिए, एक बजट वोट में आने के लिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि PTI हुकूमत इतना डरा हुआ था कि अपने कोविड पॉजिटिव मेंबर्स को भी नेशनल असेंबली में लेकर आए।
لیکن پھر بھی 170 ووٹس جو وزیر اعظم بننے کے لیے ضروری ہے وہ پورا نہیں کر سکے. اگر ذرا سوچے اگر نو کانفیڈنس ووٹ ہوتا، اگر باقی ہمارے ساتھی بیمار نہیں ہوتے وہاں صاف ہوتے تو پھر کیا ہوگا؟ آئی تھنک وزیر اعظم کی پریشانی، وزیر اعظم کا بھوکلا، وزیر اعظم کے پیرانوئڈ تقریریں اسی چیز کو اشارہ کرتا ہے کہ اس کا حکومت انسٹیبل ہے. میں آپ سب کا بہت ہی شکر گزار ہوں. بہت ہی سخت تفصیل سے ہم نے بات بھی کی ہے، پریس کے جواب بھی دیا. اب آپ کا چینل مجھے دکھا بھی نہیں رہے ہوں گے تو اب میں آپ کے بہت ہی شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ ہم مسلسل کرتا رہیں گے اور اس سے بہتر بھی ہم انتظامیہ کریں گے. کیا جلدی والی بات کرنا تھا میں نے؟ کچھ دن ہے، 2-3 دن کے لیے. ایک منٹ